میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہی قلم اگر کسی گستاخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے معاذ اللہ، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یہی قلم کسی عاشق کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی قلم اگر کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ عام انسان کی طرح پیغمبر اسلام بھی ہے، جس طرح ہم چلتے ہیں اس طرح وہ بھی چلتے ہیں۔ مگر یہی قلم اگر کسی عاشق صادق کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ یہی قلم اگر کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بدبخت کہتا ہے معاذ اللہ، دنیا میں کسی شہر میں چلے جائیں، جہاں سے چاہے وہاں سے یاد کر لیں۔ مگر جب عاشق کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس سرحدیں بناتا ہے، عشق سلوٹیں بناتا ہے، عشق راہیں متعین کرتا ہے، مدارس عشق کی بنیاد کھڑا کرتا ہے، مدارس مستقبل آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تجزیہ بتاتا ہے، مدارس اسلامیہ آنے والی نئی نسلوں کی مستقبل کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ مدرسے سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس وقت مدارس اسلامیہ سے یہ بچے قرآن کریم کا تاج لے کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں سنیں اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے، میں نہیں کہتا ہوں یہ تاریخ ہی بتلاتی ہے، خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے۔ اب یہاں سے چونکہ لوگ آپ بھی بہت اچھے ہیں، علماء بھی بڑے اچھے ہیں، سجاوٹ بھی بڑی لاجواب ہے، بڑے محبتی اشخاص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچوں، آپ مجھ تک پہنچ جائیں۔ ہمارے منٹو بھائی کرم فرما ہیں، دوست ہیں، محبت ہے، آواز اور انداز کے معاملے میں ساؤنڈ ان کا انگلیاں چل کر کے حرکتوں میں برکتیں دلاتے ہیں۔ یہ بہت سارے میرے احباب ہیں، آئیے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں، دل سے حضور کو صدا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری زندگی کا آغاز اس وقت نہیں ہوتا ہے جب تک حضور ہماری زندگی میں شامل نہ ہو۔ اگر ہم اپنے وجود سے حضور کو نکال دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ ہمارا سرمایہ بھی حضور ہے، ہمارے متاع حیات بھی حضور ہے۔ اگر زندگی میں حضور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو اسی لیے آئیے محبتوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم اللہ کے محبوب کو پکارتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بات کا فیصلہ کیجئے گا، ہم ٹرینوں میں کھل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لے سکتے ہیں جو صورتحال ہے، ہم اسٹیشنوں پر کھل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لے سکتے ہیں جو صورتحال ہے، ہم سڑکوں پر کھل کر کے اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ دن دیا ہے، یہ راتیں دی ہیں، تو کھل کر کے اپنے عشق کا اظہار کریں، اپنے حضور کو پکاریں، اللہ رب العزت کے نام کا وظیفہ پڑھیں، پورا مجمع دل لگائے اور محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی تمہیدیں آپ کے لیے باندھی تھی۔ دنیا میں وہ قوم کبھی اپنی منزل متعین نہیں کر پاتی ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ دل لگائیے، اور جو جلسے کے اراکین منتظمین ہیں ان سے گزارش ہے کہ دو صف کرسیاں یہاں پر اور لگائیے، فرش جو بچھانا ہے جلدی بچھائیے۔ آپ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تو کم سے کم جو فرش بچھانا فرش بچھا لیجئے، جو کرنا ہے آپ کو جلدی کر لے تاکہ ہم قریب ہو جائیں۔ کرسی لے کے ادھر آ جائیے، کرسی لے کے آ جائیے۔ آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ ہاں انشاءاللہ آپ لوگ آ جائے بھائی، تھوڑا سا پیچھے گردن طرف دے گا، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ ہاں سارے لوگ آ گئے، بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے، کرسی لے کے نا آپ لوگ بیٹھیے۔ جگہ کافی ہو گئی۔ اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں عظمت بھائی؟ ہاں اللہ، یہ آپ کی محبتیں حضرت، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ شفقتیں، یہ محبتوں کا تاج بغیر تمہید و تاخیر کے عظمت رضا بھاگلپوری آپ تک آنا چاہتے ہیں، مگر نبی کی نعت کا میں دو شعر بڑا تازہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور اتر پردیش تقریباً 4-5 دن سفر رہا، ابھی پرسوں عظمت بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے سعد اللہ نگر کے علاقے میں۔ نعت کا بالکل نیا شعر، اور یہاں سے میں آغاز محبت کرتا ہوں، اور بہت سارے میرے بھائی ہیں
آپ تمامی احباب کی دعائیں چاہتا ہوں، ایک بار پورا مجمع دل لگائے، اللہ کی کبریائی، اس کے نبی کی رسالت کا دم بھر لیں اور محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں نعرہ تکبیر۔ ہر کوئی ہاتھ اٹھا لیں، اگر چچا اٹھا لیں گے تو بچوں کو حوصلہ اور مل جائے گا۔ آپ کے ہی دم قدم سے تو ہماری حرکتیں ہیں، آپ کی برکتوں کی وجہ سے نئی نسلوں میں حرکتیں ہیں، تو آپ محبتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کو قائم رکھیں، محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، پورا مجمع دل لگا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، فضل رحمہ کانفرنس۔ نعت کا 2 شعر اور اس کے بعد جناب عظمت رضا بھاگلپوری شعر سنے کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، کہہ سبحان اللہ۔ شعر فیصلہ کرے گا کہ آپ کی سماعتوں کا معیار کہاں تک پہنچتا ہے۔ عظمت بھائی اور جو دیگر ارباب حضرات، آپ کو میں دعائیں چاہتا ہوں، یہ مدارس کا جلسہ ہے۔ ایک دیکھیے گا، انسان نے کہا تھا کہ کوئی انسان کسی کی فطرت کو نہیں بدل سکتا ہے، دنیا کی ایک تاریخ کا فی الامر پیش کرنا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ایک تاریخ ساز کروٹیں ایسی لے کہ دیکھنے والوں کی اونچائیوں کی محبتیں سلوٹے ہو جائے۔ یہاں سے لوگوں نے کہا تھا کہ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی ہے، فطرت پر شاعری کی گئی ہے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں۔ لوگوں نے کہا انسان کی فطرت کو نہیں بدل سکتا ہے۔ ایسا تھا بھی دنیا میں، مگر میرے حضور آئے اور حضور نے صرف انسان کی فطرت کو نہیں بدلا، بلکہ میرے کریم آقا نے پتھر کی فطرت کو بھی بدل دیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کفیل احمد صاحب حضور نے پتھر کی فطرت کو کیسے بدلا ہے؟ میں کہوں گا حضور نے پتھر کی فطرت کو ایسے بدلا ہے کہ پتھر کی فطرت میں خاموشی تھی، میرے حضور نے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر سے بلوا کر کے دکھایا کہ محمد چاہے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی بولنے لگ جائے۔ میرے حضور نے فطرت کو بدلا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، مدینے کی، مکے کی تاریخ رہی ہے عرب کی کہ مکے میں صبح کی شراب الگ ہوتی تھی، دن کی شراب الگ ہوتی تھی، رات کی شراب الگ ہوتی تھی، شام کی شراب الگ ہوتی تھی، دوستوں کے ساتھ پینے والی شراب الگ ہوتی تھی، فیملی ممبر کے ساتھ پینے والی شراب الگ ہوتی تھی، چاندنی رات میں پینے والی شرابیں الگ ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے ایک حکمت اپنائی مسلمانوں کو شراب چھڑانے کی۔ پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی مسلمان شراب سے دور رہیں، مطلب کس حالت میں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر کے نماز کی حالت میں نہ جائیں۔ پھر اللہ نے کہا شراب سے دوری اختیار کریں۔ پھر اللہ نے تیسری بار میں حرام کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ صاحب تواریخ مکہ فرماتے ہیں کہ مکے کی زمین پر 70 قسموں کی شراب چلتی تھی، 70 قسموں کی شراب۔ آپ سوچئے کہ جو قوم شراب کی زندگی ہو جس کی، کسی کا نشہ چھڑانا سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر میرے حضور کی محبت دیکھو۔ جب حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر شراب حرام کر دی گئی، تو جو صحابہ پی چکے تھے انہوں نے انگلیاں ڈال کر کے قے کر کے پیٹ کے اندر کی شراب کو بھی باہر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حضرت عاصم سے پوچھا تھا کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ حضرت عاصم کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے حرام کر دیا تھا تو صحابہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پیٹ میں جو شراب بچی ہوئی ہے وہ بھی پیٹ کے اندر رہے، بلکہ وہ بھی منہ کی ڈال کے باہر کر دیا۔ اب ایک شعر سنے نعت کا، ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ، محبت سے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیے جب اللہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ دل لگائے اور محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، حسان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت، حسان ان کی حسن کی مدحت میں کھو گئے
جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں 70,000 پردوں میں اللہ نے رکھا، 70,000 پردہ تھا ان کے حجاب میں، 70,000 پردوں میں اللہ نے رکھا۔ یہ محبتوں کے ساتھ فضل رحمہ کانفرنس اور جامعہ رحمانیہ کی یہ عظیم تاریخ ساز کانفرنس میں ملک کا ایک انقلابی آواز اور انقلابی لب و لہجے کے مالک کو دے دیں، لب و لہجے کے مالک جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے۔ پورا مجمع دل لگا کر اپنی روایتی شان و اہتمام کے ساتھ ہر کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ اگر کربلا والوں کی خیرات آپ نے کھائی ہے، دلوں میں عشق و وفا کا چراغ لے کر کے آپ چلتے ہیں، تو محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ کی کبریائی بلند کرے۔ نعرہ تکبیر۔ کچھ بھائی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اللہ توفیق دے تو رمضان آنے والا ہے، اللہ اسی رمضان میں آنے والے رمضان میں فضل رحمہ کے صدقے میں اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک بات سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں محبتوں کے ساتھ۔ ایک بات اور بتا دے رہا ہوں، ایک بات اور، جس طرح ایک بچہ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور حضرت نام پکارتے ہیں کسی بچے کا، تو درسگاہ میں بیٹھ کر کے بچہ کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں۔ اسکول کا ٹیچر بچے کا نام پکارتا ہے، کہتا ہے یس سر، ہاتھ اٹھا کر کے میں حاضر ہوں۔ اولین وقت ہے فضل رحمہ میں اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ حضور ہم آپ کی محفل میں آئے ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر حضور غدار نہیں ہیں، آپ کی محفل میں، آپ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ، پورا مجمع دل لگا کر کے، دل لگایا محبتوں کے ساتھ۔ یہاں سے کفی نمبر دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ نے میرے حضور کو وہ پاور دیا ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر کے ہر امتی کے چہرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ صدائے محبت بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، شان اسلام، فیضان فضل رحمہ، فیضان صابر پاک، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب عظمت رضا بھاگلپوری اس خیال کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ وہ جبرائیل ہے، حد نشان جانتے ہیں، کہاں تک اڑنا ہے اپنی اڑان جانتے ہیں۔ وہ جبرائیل ہے، حد نشان جانتے ہیں، کہاں تک اڑنا ہے اپنی اڑان جانتے ہیں۔ وہ جس مقام کو سدرا بتا رہے ہیں لوگ، اسے حضور کا ہم پائیدان جانتے ہیں۔ وہ جس مقام کو سدرا بتا رہے ہیں لوگ، اسے حضور کا ہم پائیدان جانتے ہیں۔ خدا کی کوئی بھی مخلوق لے لو اے اظہر، میرے حضور سبھی کی زبان جانتے ہیں۔